4 بجے 5 بجے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جالب رات کے کسی پہر مل جائے گا، تو وہ بگی میں آیا کرتے تھے۔ 4-5 بجے وہ ہمارا دروازہ نوک کرتے ہیں، تو جالب صاحب جب وہ سنتے ہیں تو ایک تھپڑ، سناٹے دار تھپڑ جو ہیں وہ ماموں کے منہ پہ مارتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس لفافے میں کیا ہے؟ مجھے خریدنے آئے تھے بھٹو۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جالب صاحب کہتے تھے کہ اگر مجھے کسی نے دیکھنا ہے تو میرے بچوں میں سے طاہرہ میں دیکھے۔ یہ بات کیا تھی؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر ڈیجیٹل اور میں ہوں باسط شہباز۔ آج ایک ایسی شخصیت سے ملوانے آپ کو لائے ہیں اس ویڈیو میں۔ طاہرہ جالب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عوامی شاعر، برِ صغیر کے سب سے بڑے شاعر حبیب جالب صاحب ان کی بیٹی ہیں، فکر جالب فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن ہیں۔ حبیب جالب صاحب کون تھے؟ حبیب جالب صاحب کو کیوں عوامی شاعر کہا گیا؟ بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے جرنیلوں کے خلاف حبیب جالب وہ آواز تھے جو عوام کی آواز سمجھے جاتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد طاہرہ جالب صاحبہ جو ہیں وہ کیسے زندگی گزار رہی ہیں؟ حکمران آپ نے دیکھا ہوگا، سب سے جو میجر بات ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ کو نظر آتے ہیں حبیب جالب صاحب کو پڑھتے ہوئے۔ اس حوالے سے طاہرہ جالب صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے طاہرہ جالب صاحبہ سے۔ تو میڈم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم جی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے ٹائم دیتے ہیں۔ میں اپنا جالب صاحب کے حوالے سے بات کرتی ہوں۔ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں ایک مزدور باپ کی مزدور بیٹی ہوں، تو میں ٹھیک ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں۔ میڈم یہ بتائیے گا، حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہونا ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے، اٹ سیلف ایک آنر ہے یہ، لیکن ان کے جانے کے بعد آپ لوگوں کی ٹیکسی چلا بھی رہی ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کو ڈرائیونگ سکھا رہی ہیں جی، کیا وجہ بنی؟ دیکھیں جی، میں نے سب سے پہلے ایک بات کی ہے کہ میں مزدور باپ کی مزدور بیٹی ہوں، تو جالب صاحب نے کبھی بھی آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، ٹھیک ہے؟ نہ وہ جھکے نہ وہ بکے، ہمیشہ مزدور کی آواز بنے، غریب کی آواز بنے، اور ان کی جو ان کی آواز، ان کا کیس عدالتوں میں جج کے سامنے لڑتے رہے، سیاستدانوں کے سامنے لڑتے رہے۔ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ جالب کا قلم ہم لوگ خرید لیں، تو جالب کبھی بکے نہیں، جالب کی آواز بند کرنا چاہیے۔ زندگی گزار رہی ہوں، کریم چلاتی ہوں، رات میں بھی جاتی ہوں، اور لوگ بڑے اچھے اچھے مجھے ملتے ہیں، رائڈ بڑی اچھی اچھی ملتی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے، میں آج حکومت سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اسمبلی ہال میں ہمارے شہباز شریف صاحب وہ بھی پڑھتے ہیں، ولید اقبال، علامہ اقبال صاحب کے پوتے، وہ بھی جالب صاحب کو اپنے مفاد کے لیے پڑھتے ہیں۔ سارے جتنے لگا لیجئے، ہمارے پی ٹی آئی میں دیکھ لیجئے، پی ٹی آئی 4.5 سال انہوں نے حکومت کی۔ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے پاکستان کے اچھے مستقبل کے لیے کیا کیا؟ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جالب صاحب کہتے تھے کہ اگر مجھے کسی نے دیکھنا ہے تو میرے بچوں میں سے طاہرہ میں دیکھے۔ یہ بات کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم لوگ 8 بہن بھائی ہیں، اور یہ بھی ایک غلط فہمی کسی نے ڈالی ہوئی کہ جالب صاحب کی 2 شادیاں ہیں۔ جالب صاحب کی ایک ہی شادی ہے، اور ساری زندگی ایک ہی شادی رہی ممتاز بیگم کے ساتھ، اور ان کی وہ سگے چچا کی بیٹی تھی، اور ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور ان میں سے 8 ہم لوگ بہن بھائی ہیں، جن میں 3 جالب صاحب کے بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ ایک بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور بیٹیوں سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ ایک وہ درویش انسان تھے۔ وہ جب ایک بات کرتے تھے تو وہ آنے والی بات جو ہوتی تھی وہ پہلے ہی کر دیتے تھے۔ وہ اپنی بیگم کو کہتے تھے، دکھ سکھ جب روتے تو ہم لوگ پاس بیٹھے ہوتے تھے بیٹیاں، کہ اپنا تاج کہتے تھے پیار سے ان کو نا،
تو وہ کہتے تھے وہ پنجابی کی شاعرہ تھیں ہیں، مطلب اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ ان کی مارکیٹ میں کتاب ہے سرنامہ کے نام سے. تو وہ اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے بیٹے جو ہیں نا وہ تمہاری بیٹیوں کو اور تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، میری بیٹیاں جو ہیں نا وہ آپ لوگ تمہارا ساتھ دیں گی. تو آج میں 8 بہن بھائیوں میں سے میں ایک واحد جالب صاحب کا نام لے کے چل رہی ہوں اور بڑے ایمانداری سے چل رہی ہوں. میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جالب صاحب کے لیے میں نے 3 پریکٹیکل کام کیے. اور یہی ہماری جو حکومت ہے یہ کس کے لیے ہوتی ہے مجھے بتائیے؟ حکومت غریبوں کے لیے، مطلب غریبوں کے کام آنے کے لیے ہوتی ہے یا اپنے لیے اپنے جیبیں بھرنے کے لیے ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں. عوام کی حکومت عوام سے ہی ہوتی وہ عوام سے ہی ہوتی ہے. تو میں نے ان کے لیے ان کے آگے بہت سارے، کیا میں غریب ہوں اس لیے یہ میری بات نہیں مانتے، یا میری بات اس لیے نہیں یہ سنتے، یہ میری بات کا اثر ان کے اوپر اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ جی اپنا غریب ہے، یہ اس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ کچھ ہے. بھائی نہیں ہے، میں خود کہتی ہوں نہیں ہے. آپ لوگ جالب صاحب کے لیے اگر آپ جالب کا کلام پڑھتے ہیں تو منٹوں کے اوپر جالب فلم بنی، بہت سارے اپنا شاعروں کے اوپر، مصنف کے اوپر، دانشوروں کے اوپر فلم بنی ہے. اپنا فیض صاحب کا نام، فیض صاحب کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے. تو مجھے آپ لوگوں سے یہ میں بات کرتی ہوں، حکومت سے بات کرتی ہوں، سیاستدانوں سے بات کرتی ہوں، PTI سے بات کرتی ہوں، کہ اپنا نون لیگ سے بات کرتی ہوں، اپنا ہمارے جو بلاول ہیں، میری بہن کا بیٹا ہے، میرا بھانجا ہے، وہ بی بی بے نظیر ہماری بہن تھی. جالب صاحب نے ان کو بیٹی بنایا ہوا تھا. تو جالب صاحب کے لیے پریکٹیکل کام کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایک سوال میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا. جب بھٹو صاحب سے آپ نے، کیونکہ بلاول صاحب کا ذکر کیا، ابھی مجھے ایک بات یاد آئی. بھٹو صاحب سے ملے جب جالب صاحب، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ بھی عوامی شاعر ہیں، میں بھی عوامی لیڈر ہوں، آپ میری پارٹی کو جوائن کریں اور میرے ساتھ آ جائیں. اس کے بعد حبیب جالب صاحب نے جواب دیا کہ کیا کبھی سمندر بھی کبھی دریا میں جو ہے وہ گرا کرتا ہے. جی، بھٹو صاحب جالب صاحب سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کو بہت پسند کرتے تھے کہ وہ بہت بڑا شاعر ہے، عوامی شاعر ہے، اور ان کے بارے میں بہت زیادہ دھوم ہے پوری دنیا میں. تو کیوں نہ جالب کو اپنے ساتھ ملایا جائے. تو وہ وہاں سے، کراچی سے جالب صاحب کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. کبھی وہ کافی ہاؤس پارٹی ہاؤس جا رہے ہیں، کبھی وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں بگی میں. صبح 4 بجے کے ٹائم وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے فلیٹ میں، جہاں کرایہ نہیں ہوتا تھا دینے کے لیے، روٹی نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ بھوک رقص کرتی تھی ہمارے گھر میں. تو وہ رات کے 4 بجے 5 بجے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جالب رات کے کسی پہر مل جائے گا، تو وہ بگی میں آیا کرتے تھے. 4-5 بجے وہ ہمارا دروازہ نوک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں جالب سے ملنا چاہتا ہوں. تو جالب کی بیوی اور وہ اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے ایک بھائی کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوتی تھی. تو جالب صاحب ان کو کہتے تھے کہ مجھے ملنے کے لیے بہت بڑے بڑے لوگ آئیں گے، تو ان سے وہ لفافہ نہ لے لینا کہیں، اور بھائی مجھے خریدنے کے لیے بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، سیاستدان آئیں گے، ان سے لفافہ نہ لینا. بھٹو صاحب آئے 4 بجے کا ٹائم، سنتن نگر مقیت منزل پہ، جس فلیٹ میں ہم لوگ رہا کرتے تھے. ہیڈ پہنا ہوا بھٹو صاحب نے، اوور کوٹ پہنا ہوا، وہ دروازہ نوک کر رہے ہیں اور دروازہ کھلتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں جالب کو ملنے کے لیے آیا ہوں. جو ان کا سٹائل تھا، جالب کو ملنے آیا ہوں. تو میرے ماموں نے ان کو جواب دیا کہ جالب صاحب تو گھر پہ نہیں ہیں، تو آپ مجھے میسج دے دیجئے، پیغام دے دیجئے، تو میں ان کو دے دوں گا. تو بھٹو صاحب نے $1 سے بھرا ہوا لفافہ وہ ان کو دیا کہ یہ جالب صاحب کو دے دیجئے. تو وہ دے کے چلے گئے. ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد جالب صاحب گھر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی، ان کا ایک یہ عادت تھی کہ مجھے کوئی ملنے کے لیے تو نہیں آیا، میرے بعد کوئی پیغام، کوئی خط، کوئی کچھ ایسا بتاؤ، کوئی دوست آیا. تو وہ جب گھر کے اندر گئے تو انہوں نے کہا بھائی کوئی آیا تو نہیں ملنے کے لیے مجھے. تو ماموں نے کہا کہ جالب بھائی جان، ایک
बंदा आया था जो अपने आप को भुट्टो कह रहा था। तो अच्छा, अरे भाई वो क्या करने आया था, कुछ ले तो नहीं लिया? भाई को, मामू को जालिब साहब गुस्से से बात करने लग गए, और भाई उससे उनसे कुछ ले तो नहीं लिया? तो मामू कहते हैं कि जी जालिब भाईजान, भुट्टो साहब एक लिफाफा दे के गए हैं। तो जालिब साहब जब वो सुनते हैं तो एक थप्पड़, सन्नाटेदार थप्पड़ जो है वो मामू के मुंह पे मारते हैं कि तुम्हें पता है कि इस लिफाफे में क्या है? मुझे ख़रीदने आए थे भुट्टो, ठीक है, तुम अभी तांगा करवाओ और चलो मुझे लेके, मुझे पता है कि वो कहाँ पे है। वो जब नीचे उतरे, तांगे में बैठे और वो गवर्नर हाउस की तरफ चल पड़े। जब गवर्नर हाउस गए तो उन्होंने कहा दरवाज़ा खोल दो, भाई जालिब आया है। तो भुट्टो साहब गवर्नर हाउस में एक बहुत शानदार महफिल थी, तो वो तांगे के अंदर गए और तांगे के ऊपर खड़े होकर उन्होंने भुट्टो को बहुत ज़ोरदार आवाज़ दी, ओए भुट्टो सामने आ। तो भुट्टो साहब अपना वो जलसा, वो अपना वो जो महफिल छोड़ के उसी खुशी में कि जालिब आया मुझे मिलने के लिए, जालिब 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 जालिब। तो जालिब साहब वो टांगे के ऊपर खड़े होके वो लिफाफा फाड़ते हैं और वो डॉलर जो हैं वो हवा में ऐसे उड़ा देते हैं। ओए तू मुझे ख़रीदने आया था, मैं तेरे डॉलर के ऊपर थूकता हूँ। तो ये कह के उन्होंने टांगे वाले को कहा वापस मोड़ो। तो जालिब साहब, भुट्टो साहब उनको आवाज़ें देते रह गए, जालिब साहब जालिब साहब, जालिब बात सुनो, जालिब बात सुनो। ये कहते कहते वो वापस चले गए। वो चाहते थे कि जालिब मेरे साथ इलेक्शन लड़े, मुझे ज्वाइन करे, मेरी पार्टी को ज्वाइन करें। तो भुट्टो साहब ने, जालिब साहब ने कहा था कि कभी समंदर भी दरियाओं में गिरते हैं, यही कहा था उन्होंने। बहुत शुक्रिया ताहिरा हबीब जालिब साहिबा। नाज़रीन, बात यह है कि जो कौम अपने हीरोज़ को, उनकी फैमिलीज़ को भुला देती है ना, उस कौम को दुनिया में भुला दिया जाता है, वो कौम कभी याद नहीं रखी जाती। इतना बड़ा अवामी शायर जिनकी तकरीरें आज भी ईवानों में पढ़ी जाती हैं, उनकी बेटी ताहिरा जालिब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। कुछ हबीब जालिब के किस्से जो थे उनकी ज़िंदगी से वो बता रही थी और कुछ आज की ज़िंदगी के हवाले से हमें आगाह कर रही थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।